وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری اخبار محمدی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم کرسب سے کویسچن کریں گے۔ کرسب، آج جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر اس وقت کافی لوگ جو ہے نا وہ بیمار ہیں، کئی ڈپریشن کا بیمار ہے، کئی دل کا مریض کا، کافی جو ہے نا انسان کو مسئلہ ہے لائف کے اندر، تو ان کو دیکھ کر اپنی حفاظت کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اویس صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بیمار آدمی کو دیکھ کر یا معذور آدمی کو دیکھ کر یا کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے کسی کے اوپر، روڈ حادثہ ہو گیا یا وہ بہت بڑی کوئی موذی مرض میں ہے یا کرونا وائرس جو کہتے ہیں اس کی مرض کے اندر ہے، اس کو دیکھ کر جو وظیفہ اللہ کے نبی، کائنات کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ بہت ہی پیارا اور قیمتی وظیفہ ہے۔ ہم لوگ دعا نہیں پڑھتے دیکھ کر تو ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ مریض آدمی کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں یا اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھ دیا کریں کہ اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت کی زندگی دی ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا لازمی پڑھیں مریض کو دیکھ کر، پریشان حال آدمی کو دیکھ کر، مصیبت میں جکڑے ہوئے آدمی کو دیکھ کر، مجنون کو دیکھ کر، جادو والے مریض کو دیکھ کر، اور اس کے علاوہ جو بھی مریض ہے یا پریشان آدمی ہے اس کو دیکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت کی زندگی دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جب وہ عافیت کی زندگی میں ہے، تندرست ہے، تندرستگی کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اسے نیکی کرنی چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود بیمار ہو، اس سے پہلے وہ اپنی نمازوں کی اصلاح کرے، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرے اس سے پہلے کہ وہ بیمار ہو۔ جب عافیت ہے تو عافیت کے اندر انسان یہ کام کرے، کیونکہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے عبادت نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں شفا والی زندگی دے اور نیکی پر رکھے اور لمبی عمر دے اور صلہ رحمی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہی وظیفہ ہے۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔